اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ العربیۃ الطالبین کا تیسرا حصہ ہمارا جاری و ساری تھا، تو ہم الوحدۃ العاشرہ 10واں یونٹ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اس کے اندر 4 سبق تھے۔ الدرس الاول پہلا سبق تھا التسوق، شاپنگ کے بارے میں۔ دوسرا سبق تھا صباح الغدی، اگلی صبح کے بارے میں۔ آگے تیسرا سبق تھا المحل التجاری، مارکیٹ کے بارے میں۔ اور آج چوتھا سبق رد الصلاۃ بعد الشراء، خریدنے کے بعد سامان کی واپسی کے بارے میں۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے الدرس الرابع، یعنی خریدنے کے بعد سامان کی واپسی کے بارے میں، یہ ہم نے آج سبق کو پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شاہ زیب اتاری پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا پہلے سے موجود تھے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ العربیۃ الطالبین المستوی الاول، ثانی، ثالث، رابع کے تمام لیکچرز الحمدللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں، ورنہ چینل کی پلے لسٹ میں تمام العربیۃ الطالبین کے لیکچرز موجود ہیں، وہاں پر سے بھی جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق رد الصلاۃ بعد الشراء، خریدنے کے بعد سامان کی واپسی۔ خریدنے کے بعد سامان کی واپسی کے بارے میں یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ہی پیراگراف ہے، چھوٹا سا ہی مکالمہ ہے، تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عمر اشتریت ھذا الخبز من متجرک یوم امس لقد لاحظت انہ انتہت صلاحیتہ۔ عمر کہتا ہے میں نے گزشتہ کل آپ کی دکان سے یہ بریڈ خریدی تھی، میں نے دیکھا کہ اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی تھی۔ مساعد المتجری، مینیجر دکاندار، دعنی اتحقق من تاریخ انتہائی صلاحیتی، مجھے دیجئے میں ایکسپائر ڈیٹ کی تحقیق کروں گا۔ عمر کہتا ہے حسنا، ٹھیک ہے۔ مساعد المتجری، نعم انتہت صلاحیت ھذا الخبز انا آسف لہذا۔ مینیجر دکاندار کہتے ہیں جی ہاں، اس بریڈ کی ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، مجھے اس کا افسوس ہے۔ عمر کہتا ہے انا اعیدہ واسترجع المبلغ، میں اسے واپس کر دوں گا اور سامان کی قیمت واپس لوں گا۔ مساعد المتجری، مینیجر دکاندار کہتا ہے جید ساسترجع البضاعۃ ولکن هل تريد ان تستبدل ذلك، ٹھیک ہے میں سامان واپس کر لوں گا، لیکن کیا آپ اس کے بدلے دوسری چاہتے ہیں بریڈ؟ عمر کہتا ہے لا اريد خبزا آخر بدل ذلك انما اريد لتر حلیب بدل ذلك، نہیں میں اس کے بدلے دوسری بریڈ نہیں چاہتا، میں اس کے بدلے دودھ لینا چاہتا ہوں 1 لیٹر۔ مساعد المتجری، مینیجر دکاندار کہتا ہے تفضل یا سیدی ھذا ما طلبتہ، مہربانی یا سیدی، اے میرے بھائی یہ لیں جو آپ چاہتے ہیں، مطلب دودھ اس کو دے دیا۔ عمر کہتا ہے حل باقی لی شیء لدیک، کیا آپ کے ہاں میرے کچھ بقایا ہیں؟ مساعد المتجری، دکاندار کہتا ہے باقی لک دولار ولکن لیس عندی فقط الان ساعطیک الباقیہ بعد ساعۃ۔ دکاندار کہتا ہے آپ کے لیے $1 ہے لیکن میرے پاس منی چینج نہیں، میں آپ کو 1 گھنٹے بعد دوں گا۔ عمر کہتا ہے حسنا سآخذ الباقی لاحقا، ٹھیک ہے میں باقی بعد میں لے لوں گا۔ دکاندار کہتا ہے تمام شکرا لکا، ٹھیک ہے آپ کا شکریہ۔ یہ تھی ہماری 4 مشقیں ہم نے مکمل کر لی ہیں، 10واں یونٹ تھا۔ تو آپ کو پہلے سبق بتایا تھا کہ پہلا سبق جو تھا وہ شاپنگ کے بارے میں تھا، دوسرا اگلی صبح کے بارے میں، تیسرا مارکیٹ کے بارے میں، اور چوتھا تھا سامان کی واپسی کے بارے میں۔ یہ 4 مشقیں ہم نے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اس کی تمرین کی طرف۔ اس کی تمرینیں ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی ہیں اور کتنے لیکچرز میں ہم اس کو ریکارڈ کریں گے۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7 مشقیں ہیں۔ تو یہ ہم 2 لیکچر میں کریں گے، یعنی آج ہم پہلی اور دوسری 3 حل کر لیتے ہیں، باقی جو 4 ہیں وہ آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ تو اگلا لیکچر آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ تو چلیں ہم تمرین کو شروع کرتے ہیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق کے اندر ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو پہلا جو سوال دیا ہے انہوں نے وہ یہ ہے هل التسوق عبر الانٹرنیٹ افضل ام التسوق العادی؟ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے التسوق العادی افضل من التسوق عبر الانٹرنیٹ، یہ اس کا جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
کم من الفلوس ینبغی انفاقها علی التسوق شہریا، تو اس کا جواب ہے 5,000 ینبغی انفاقها علی التسوق شہریا، یہ اس کا جواب ہے دوسرے سوال کا۔ آگے تیسرا سوال ہے حل لدیک بعد الوقت حتی تذهب معی الی المتجر، اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے لا انا مشغول، یہ اس کا جواب ہے۔ آگے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں، حل لدیک ایو اقتراحات، تو اس کا جو جواب ہے یہ ہے لا لدی اعمال مختلفات، یہ اس کا جواب ہے۔ آگے پانچواں سوال، حل تبحث عن شیء محدد لمناسبۃ، یہ اس پانچواں سوال ہے، تو اس کا جو جواب ہے یہ ہے نعم ابحث عن شیء محدد، یہ اس کا پانچواں سوال کا جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں چھواں سوال، حل تقصد بدلتن، جواب لا اقصد بدلتن۔ ساتواں، حل استطيع ان تفاوض مع صاحب المتجر، اس کا جواب ہے لا استطيع هذا الامر۔ آٹھواں سوال، ما هو الشيء الذي تبحث لك عنه، جواب ابحث عن شيء جدید۔ آگے نواں سوال، هل هذا قابل للغسل، جواب نعم هذا قابل للغسل۔ آگے دسواں سوال، این المسؤول عن المال، جواب هو في المکتب۔ گیارہواں، لماذا يختلف سعر نفس المنتج من محل الى محل آخر، جواب یکون هذا الامر لان ينتقل الاشیاء من محل الى محل آخر۔ یہ تھی ہماری پہلی مشق، سوال جواب ہم نے کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو دوسری مشق کی طرف چلتے ہیں ہم۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، پہلی یعنی مشق کے اندر ہم نے سوالوں کے جواب دینے تھے، اب ہم نے جواب کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوال بنانا ہے۔ تو پہلا انہوں نے جواب دیا ہے تو اس کا ہم نے سوال بنانا ہے جواب کو دیکھ کر۔ تو پہلا جو سوال بنائیں گے وہ یہ ہے من این اجد ھذا الشیء، دوسرا جو سوال بنائیں گے وہ یہ ہے ماذا ترغب، تیسرا من این نفدت بعض الاغراض، اور چوتھا ماذا تريد فی الخضروات۔ آگے پانچواں، حل لدیک لون ازدق، چھواں من این آخذ ھذا الشیء، ساتواں لماذا تعود، آٹھواں ماذا تقترح، نواں حل توافق علی السیر، دسواں ماذا تريد، گیارہواں متى تقدم سلعتکم۔ دوسری مشق ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، چلو چلتے ہیں ہم اپنی تیسری تمرین کی طرف۔ التدریب الثالث، یہ ہماری اس لیکچر کی آخری تمرین ہے، تو باقی جو 4 تمارین ہیں وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق کے اندر ہم نے جملہ مفیدہ کو یوز کرنا ہے، جیسے مثال کے اندر موجود ہے، ہم مثال کو دیکھتے ہیں۔ پہلی جو مثال دی انہوں نے وہ یہ ہے اخی لی جمیلا اشترا جوالا، اشترا اخی جوالا جمیلا لی، یہ ہمیں انہوں نے مثال دی ہے۔ تو اس مثال کو دیکھ کر آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ پہلے جو یعنی کہ انہوں نے سوال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ انہوں نے الٹ پلٹ کر کے دیا ہوا ہے، مطلب پہلا کہیں اور دیا ہے، اس نے دوسرا کوئی اور دیا ہے، تیسرا کوئی اور دیا ہے، تو ہم نے اس کو ترتیب میں لے کر جملہ مفیدہ بنانا ہے۔ نیچے ہم اپنی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا لکھا ہوا ہے جزءا کبیرا یخصصہ لنا من مصروفنا الذی نوفر والدنا، یہ ہمیں انہوں نے دوسری تمرین دی ہے، تو اس کو ہم نے یعنی کہ نا بالکل جملہ مفیدہ بنانا ہے کہ جواب درست ہو جائے۔ تو ہم نے بنانا ہے نوفرو، اوپر دیا ہوا ہے آپ کو، سب سے سیکنڈ لاسٹ پہ دیا ہوا ہے نوفرو، تو جواب بنائیں گے وہ یہ ہے نوفرو جزءا کبیرا من مصروفنا الذی یخصصہ لنا والدنا، یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جو سوال دیا ہے وہ یہ ہے برأی الناس ما یعجبک ولا تہتم اختر، یہ انہوں نے ہمیں سوال دیا، تو اس کو یعنی کہ ہم نے جملہ مفیدہ بنانا ہے، مطلب صحیح اپنی جگہ پہ اس کو رکھ کر ہم نے پورا جملہ بنانا ہے۔ تو جواب یہ بنے گا تیسرے کا اختر ما یعجبک برأی الناس ولا تہتم۔ آگے چوتھا علی کل حصلت ما اریدہ، اس کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا حصلت علی کل ما اریدہ۔ آگے چلتے ہیں۔ پانچواں لأختار منها هذه الاشیاء ما اريد ارنی، اس کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا ارنی هذه الاشیاء
لأختار منها ما أريد۔ آپ جواب ہی سماعت فرما لیں کیونکہ سوال تو دیے گئے ہیں، تو جواب سماعت فرما لیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے اور میرا بھی ٹائم بچے۔ تو 6واں جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، خذ هذا النوع فهو الأجود، یہ جواب ہے۔ آگے 7واں کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا، انا احتاج ایضا الى شراء بعض الاشیاء۔ اور 8واں، اعتقد ان هذا النوع جيد جدا من الملابس ومناسب لك۔ 9واں، سأشتريه على أي حال ولكن سعره مرتفع۔ 10واں، لدينا خصم على هذه الملابس لهذا الأسبوع فقط۔ 11واں، طلب العامل 50 ریالا۔ التدریب الثالث الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو باقی جو 4 تمارین ہے وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، اگر پھر بھی نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا، وہاں سے آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی میری کوئی غلطی ہوئی ہو تو واٹس ایپ پر آ کر میری رہنمائی فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔